بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے ایسا عمل کہ کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے استغفار کرے، بخشش کی دعا کرے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ اگر وہ اس عمل کو اپنا لیتا ہے تو کائنات کے اندر کس قدر چیزیں ہیں، حجر، شجر اور بہت ساری مخلوقیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، آبی مخلوقیں ہیں، ہوا میں اڑنے والی مخلوقیں ہیں، بری ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے ارشاد کے مطابق وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کے لشکروں کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کس قدر مخلوقیں ہیں، کتنی تعداد ہے، یہ بارشوں کا موسم ہے، کس قدر پتنگے، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اس خوش نصیب کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے اور استغفار کرتی ہے۔ تو مسند احمد کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤذن جو ہے، اذان دینے والا، جب وہ نماز کے لیے بلاتا ہے، اذان دیتا ہے، تو مؤذن کی تا حد اذان، یعنی جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور آج تو پھر لاؤڈ اسپیکر کا دور ہے، دور دراز تک کئی کلومیٹر تک اس کی آواز پہنچتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تک اس مؤذن کی آواز پہنچتی ہے تو اس کے لیے وہ اذان کی آواز مغفرت کا باعث بنتی ہے، اور ہر خشک چیز، یعنی ہر چیز کا تذکرہ آپ نے فرما دیا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اجر و ثواب وہ الگ ہے کہ ہر روز کی اذان پر اللہ رب العالمین اس کو 60 نیکییں نصیب فرماتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص 12 سال تک مسلسل اذان دیتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں یہ کہ سر میں نے اس دکان کو کامیاب کرنے کے لیے پوری زندگی کھپا دی ہے، پوری زندگی، وہ 40 سال 50 سال، یا یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا سے کام چلتا آ رہا ہے، ہم نے اس پہ زندگی کھپا دی ہے۔ تو کیا جو سب سے بڑی کامیابی ہے، اگر 12 سال لگتے ہیں، اور گارنٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ خالق و مالک آپ کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے اور جنت کے اندر داخلہ فرما دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین شاہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ پہلوان ہو، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ صحت مند ہو، وہ رئیس ہو، وہ غریب ہو، بالآخر موت کا جام اس کو پینا ہی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہر جو عمل کیا ہوا ہے اس پہ اجر دیا جائے گا جیسا بھی اس نے عمل کیا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے آزادی مل گئی، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، یہ بندہ کامیاب ہے۔ ورنہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو آئیے اس عمل کو اپنائیے، مسجد سے محبت کیجئے، نماز سے محبت کیجئے، اور نماز سے پہلے جو بلاوا ہے اذان، اس سے محبت کیجئے، اس کو اپنائیے۔ یقیناً کائنات کی ہر چیز جب ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں گے تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔